بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک، میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین، پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے اور اس وقت تقریباً 76 لاکھ سے زائد ویکسین ڈوز لگائی جا چکی ہیں۔ اگر کل آبادی کی بات کی جائے تو اس وقت تک کی آبادی کا صرف 1.8% حصے کو مکمل طور پر ویکسین لگائی جا چکی ہے، یعنی مکمل آبادی کے لحاظ سے انتہائی معمولی تعداد میں افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ جون کے آخر تک 2 کروڑ جبکہ رواں سال کے آخر تک 7 کروڑ ویکسین ڈوز لگائی جا چکی ہوں گی، یعنی اس سال کے آخر تک بھی آبادی کا ایک بڑا حصہ ویکسین سے محروم رہ جائے گا۔ ویکسین کا طریقہ کار اور اس کے سینٹرز پر مجموعی طور پر عوام نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اگرچہ کچھ مسائل پیدا ہوئے جن پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم ویکسینیشن کی سست روی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے قبل پولیو ہمارے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوا اور پوری دنیا پولیو پر قابو پا چکی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی بھی اس کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں۔ انڈیا 9% آبادی کو مکمل ویکسینیشن لگا چکا ہے، ترکی میں 15%، برازیل میں 11%، امریکہ میں 41% اور برطانیہ میں 38% افراد کو مکمل ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے۔ یعنی پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک اور عالمی دنیا سے کہیں پیچھے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایسا مسئلہ سامنے آیا ہے جس نے عوام کو کافی زیادہ خوفزدہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کو بلیک فنگس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس سے قبل یہی مسئلہ بھارت میں پیش آیا جس نے کافی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ پشاور میں خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے شعبہ ENT نے ہسپتال انتظامیہ کو خط لکھ کر اطلاع دی ہے کہ آکسیجن سلنڈرز اور سپلائی میں فنگس کے جراثیم پیدا ہو کر مریضوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ ویکسینیشن اور بلیک فنگس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے آج کے اس پروگرام میں اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد رانا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر جاوید صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر فلک قادر صاحبہ موجود ہیں، آپ کا شکریہ ڈاکٹر فلک، آپ نے ٹائم دیا آج کے پروگرام میں۔ ڈاکٹر جواد رانا صاحب، میں سر آپ سے سٹارٹ کروں گا اور پہلے سیگمنٹ میں ہم سر ویکسینیشن پہ بات کریں گے۔ سر یہ جو سست روی کا شکار ہے ویکسینیشن، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویکسینیشن اویلیبل بھی ہے، کہا جا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ رجسٹرڈ ہوں اور اس کے بعد آپ 40+ جو ہے اس کو واک ان بھی کر دیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریزرویشنز ہیں لوگوں کی، اس وجہ سے کم لوگ آ رہے ہیں؟ اپنے پروگرام میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو ہم کم ویکسین اس وقت پہنچے ہیں، اور اس میں ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ شروع میں ہمارے پاس ویکسین اتنی اویلیبل نہیں تھی، تو گورنمنٹ بھی کوئی زیادہ جسے کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ کمپین نہیں تھی چلا رہی یا کمیونیکیشن نہیں لے کے جا رہی تھی کہ جی آپ ضروری فوری طور پر لگوائیں۔ اب ہمارا ویکسینز ہمارے پاس اویلیبل کچھ ہو گئی ہیں، تو اس وجہ کے ساتھ اب گورنمنٹ نے تقریباً ہر ایج گروپ کے لیے ویکسین کھول دی ہے۔ اب اس کے لیے بنیادی یہی شرط ہوگی کہ ہم نے ٹوٹل نمبر نہیں دیکھنے صرف کہ 2% کو کہ جن 2-3% کو لگی ہے اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 65 سال سے اوپر والے ہیں اور یا 50 سال ہوتا ہے، تو سب سے جو برا افیکٹ ہے یا اس کی کمپلیکیشنز ہیں وہ بڑی عمر کے لوگوں میں ہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ صرف ٹوٹل نمبر نہیں دیکھنا، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ونریبل ہمارا ایج گروپس ہیں اس کے اندر ویکسینیشن کی کیا رفتار جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کو اس کے لیے میرے خیال سے اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو زیادہ مضبوط کر کے لوگوں تک یہ بات پہنچانی پڑے گی، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ویکسین آپ کے لیے ضروری ہے، نہ صرف آپ کے لیے ضروری ہے بلکہ کہ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو گورنمنٹ کی خوبی کی بات ہے جو اعتراف کرنا چاہیے کہ جو ویکسین لگوانے کا عمل ہے آسان بنایا ہوا ہے، اور جی پلیز۔ اچھا، میں ڈاکٹر جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ لگ رہی ہے تو میرا خیال سے تھوڑا سا لوگوں بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ رائٹ سر۔ ڈاکٹر جاوید صاحب، سر میں آپ کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کس طرح سے قابو پایا جائے۔ ایک تو چیز یہ کہ ویکسینیشن کی اویلیبلٹی وہ تو کافی حد تک نظر آ رہی ہے کہ ویکسین اویلیبل ہے، لوگ جا رہے ہیں، لگوا رہے ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں، لیکن آج جو چیز ایک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 1.5 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے، دوسری ڈوز کا میسیج جا چکا ہے، لیکن وہ دوسری ڈوز کے لیے نہیں آ رہے۔ تو یہ جو کچھ سازشی تھیریز جو اس وقت چل رہی ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے، اس کے اثر کو کیسے اثر زائل کیا جا سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ اس میں ایک چیز میں کہوں گا کہ آپ کے میڈیا کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی نیگیٹو کیمپین اس وقت چل رہی ہے اور نیگیٹو کیمپین کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے،
अब मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये देखा, इवन टीवी पे भी ये देखा कि बहुत से लोग ऐसे शाम को बुलाए जा रहे हैं जिनके व्यूज बड़े मुख्तलिफ हैं और वो कौम में मायूसी फैलाते हैं, वो एक गलत मैसेज देते हैं और उनको बड़े मजे से लेकर मीडिया के जो लोग हैं, एंकर पर्सन हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये कि हर एक शख्स को अपनी जिम्मेदारी, अपनी एक समाजी जिम्मेदारी, एक कौमी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और जो ऐसे गलत किस्म के बहुत पहले फेक न्यूज़ की तरह से उनकी तरदीद की जा चुकी है, उसके बारे में बार बार उनको रिसाइकिल किया जा रहा है, उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है, उनको बगैर तस्दीक के आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको काबू पाया जाए और इसको मीडिया बहुत बड़ा रोल है वो अपना प्ले करे। ये बात कि लोगों ने एक वैक्सीन 1.5 लाख लोगों ने पहली वैक्सीन लगवा ली है, दूसरी नहीं लगवाई, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। ये पाकिस्तान अकेला इसमें नहीं है, अमेरिका में बहुत सी रिलक्टेंस है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा उन्होंने इंसेंटिव्स देने शुरू किए हैं कि आपको वाउचर्स मिलेंगे, आपको ऊबर की राइड मिलेगी, मैकडॉनल्ड होगा, हेयर कट होगा, इस तरह के इंसेंटिव्स उन्होंने लोगों को दिए। और ये भी इंसेंटिव्स उन्होंने दिए हैं कि वो टारगेट पॉपुलेशन को जाके वो वैक्सीन लगवाएं रादर दैन जनरल, जिस तरह के हमारे यहाँ इस तरह किया है। आप दो बहुत अच्छा इंतजाम है, पब्लिक को एक जनरल सा है कि आप स्पेसिफिक ग्रुप्स को आप वैक्सीनेशन करें, टीचर्स के वैक्सीनेशन करें, जो एम्प्लॉइज हैं उनके अपने एम्प्लॉयर्स उनके लिए अरेंजमेंट्स करें, फैक्ट्रीज में जाकर वैक्सीनेशन करें, पुलिस वालों की वैक्सीन एक्सेट्रा। तो ये इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 हफ्ते के बाद लगवाएं या 4 हफ्ते के बाद लगवाएं सेकंड वैक्सीन, उसको आप डिले भी कर सकते हैं, लगवाई जा सकती है। उसके लिए इनकरेज करना लोगों को, उन्होंने ये बात बताना कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेकंड वैक्सीन लगाएं, क्योंकि एक वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी नहीं बनती, कतई तौर पर नहीं बनती। सेकंड वैक्सीन लगवाएंगे और उसके 2 हफ्ते के बाद आपकी इम्यूनिटी बनेगी। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज चाहिए लोगों को, ये बताना कि वैक्सीन आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है, आपके लवपन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये साइड इफेक्ट्स की जो बात की जा रही है उससे कतई तौर पे उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, हर तरफ से, ओपिनियन लीडर्स की तरफ से, मीडिया पर्सन की वजह की तरफ से, और दूसरे जो रहनुमा हैं समाजी और सियासी और मजहबी, उन सब की तरफ से एक मैसेज पास। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जवाद सर आप बताइएगा, मुझे मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स हैं सर, क्या उसकी रेशो आ रही है खसूसन पाकिस्तान और अमूमी तौर पे पूरी दुनिया में? डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर फलक आप साथ हैं हमारे? जी आप प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मैं रेशो जानना चाह रहा हूँ कि क्या रेशो आ रही है, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं जो वैक्सीनेशन के बाद दुनिया भर में, खासकर पाकिस्तान में? देखिए वैक्सीनेशन के इनके कोई भी इस तरह के यानी कि साइड इफेक्ट के कोई भी रेशो अभी तक रिपोर्ट नहीं। एक साइकोलॉजिकल लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन या फिर कि खौफ होता है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत हाई हो जाता है। वो भी इस वजह से कि लोग थोड़ा बहुत ये सोचते हैं कि कोई मेडिसिन इंजेक्ट हुई है और एक कि एक नफ्सियाती तौर पर लोगों के अंदर खौफ देखा गया है। इसके अलावा जो है कोई खास वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। बहुत सारे र्यूमर्स एंड मिथ्स भी बहुत सारी स्प्रेड हुई हैं और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट हुई थी, बट दैट्स नॉट जस्ट फॉर वैक्सीन। कुछ लोग जो बीमार थे उनके केसेस भी रिपोर्ट हुए थे, यानी कि जिन बीमार लोगों में लगाई गई थी और उसके बाद अगर उनको कोई चीज़ रिपोर्ट हुई तो वो वैक्सीन की वजह से नहीं था, वो उनके अपने डिसऑर्डर्स की वजह से हुआ था। बिल्कुल ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना है, मुझे वापस आएंगे, इस पे कुछ मजीद बात करेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से, ब्लैक फंगस के हवाले से। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर जवाद साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर डॉक्टर जवाद आप हमारे साथ हैं? डॉक्टर जावेद आप सर सुन रहे हैं? जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई साइड इफेक्ट, बल्कि बता भी दीजिए कि किस किस्म के साइड इफेक्ट आ सकते हैं और किस सूरत के अंदर डॉक्टर से रुजू करना होगा? ये बेसिक जो मामूली साइड इफेक्ट्स हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है डॉक्टर को बताने, वो है कि आपकी जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पे आपको पेन हो सकती है,
कुछ लोगों को जो मसल पेन्स होती हैं एक से और थोड़ा सा बुखार भी हो सकता है और थकावट सी महसूस होना, ये तो आम जो है ना कुछ लोगों में रिपोर्ट हुए हैं। और इसके कतई तौर पे इस पे डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए फीवर के लिए, बुखार के लिए आप उसके लिए इस्तेमाल के लिए पैरासीटामोल वगैरह और थोड़ा सा रेस्ट करें, जो बिल्कुल फाइन। तो उसमें एक जो बहुत सी पूरी दुनिया में एक जो मशहूर हुई थी वो थी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में कि उसमें वो क्लॉट बनते हैं, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। उसके बारे में एक बड़ा अच्छा पम्फलेट भी शाया किया गया था जो हर वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद है कि आपने कब, उसके लिए हेल्पलाइन की बात की गई थी, आपने डॉक्टर को कब इत्तला देनी है और हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और सिम्टम मुख्तसर ये था कि आपके वो सर दर्द है जो कि आपका नॉर्मल सर दर्द नहीं है, उससे कहीं बढ़ के सर दर्द है और आके वो पैरासीटामोल वगैरह लेने से वो ठीक नहीं हो रहा, आपकी मूवमेंट से आपके सर दर्द में इजाफा हो रहा है। आपके पेट में दर्द हो रहा है जो कि अनयूजुअल है, आपकी टांगों में दर्द हो रहा है जो कि अनयूजुअल है, क्योंकि इसमें ये था कि आपके जो क्लॉट बनते हैं वो आपके ब्रेन में क्लॉट बने थे और लोगों के एब्डोमेन में क्लॉट बने थे और जिसमें क्लॉट बने थे। उसकी सारी तफसील बताई गई थी कि अगर आपकी चेस्ट पेन हो, आपको आपकी सांस फूले, आपके सर की दर्द हो जो कि आम से हट के और आपकी मूवमेंट से ऊपर जाए, तो आप फौरी तौर पे उस हेल्पलाइन पे फ़ोन करें या डॉक्टर से आप मशवरा करें। इसके अलावा कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है जहाँ पे आपको अलर्ट होना चाहिए। दूसरे किस्म के जो वैक्सीन थे जो तीनों लगाए जा रहे थे, जो चाइनीज़ वैक्सीन थी या जो रशियन आई थी स्पुतनिक, उसके वही थे जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे, माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जिनसे कहा जा सकता है, उसके कतई तौर पे आपको ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे कहता चलूँ कि बहुत सी जो मीडिया में चला आ रहा था कि कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट होगी और उनकी डेथ होगी, ऐसा इन वैक्सीन के बारे में कोई मुसद्दका इत्तला नहीं है कि ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए थे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जवाद, आप सर सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी शायद बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर इस बात का जवाब भी दे चुके होंगे। मैं भी इस पे काफ़ी सवाल बार बार इसलिए करने की ज़रूरत महसूस होती है कि अभी तक लोग मेरे से भी इवन ये पूछते हैं कि जिसमें क्या हकीकत है। सर मैं मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन सहाफ़ी के तौर पर उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं। सर ये मकनातीसी कुव्वत, बल्ब का जलना, 2 साल में मौत वाक़या हो जाना, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा डिटेल में हमारे नाज़रीन को बताइए कि इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक साजिश का नतीजा है कि इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। और जो तो उसका किसी का जवाबी वीडियो भी आ गया था कि अगर आप अपनी बगल के नीचे एक बड़ा मकनातीस रखें और तो अपने इधर आप जब लगाएंगे कोई भी छोटा धाती टुकड़ा तो वो यहाँ पे चिपक जाएगा। आप जैसे ही मकनातीस निकाल लेंगे तो वो वहां से वो गिर जाएगा। का जो जलना है वो आपको भी मालूम है, काफी अरसे से एलईडी बल्ब्स आए हुए हैं जो चार्जिंग वाले होते हैं और वो बाहर आप लगा लेते हैं जब लाइट जलती है होता है, आप जब मर्जी उसको ऑन तो वो ऑन हो जाता है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो जादू याफ्ता है। और उन्होंने कहा कि उनके से मंसूब किया गया बयान कि ये जी 2 साल के बाद ये जिसने भी वैक्सीन लगवाई है उसका इंतकाल हो। डॉक्टर साहब इसमें तो कोई था, लेकिन ये नंबर 1 उन्होंने ये बात कही नहीं है। उन्होंने अपनी जो इंटरव्यू है वो या तकरीर है वो आप सुने तो उसके अंदर उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो वैक्सीन के वैसे ही खिलाफ हैं। ये वो कोरोना के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो बच्चों जैसे फ्रांस जब इन्होंने आज से 2-4 साल पहले बच्चों की वैक्सीन के खिलाफ लिखा तो लोगों ने, जो वहां के साइंसदान थे, उन्होंने इस बात पे एहतजाज किया कि डॉक्टर साहब को क्योंकि एक नोबेल इनाम मिल चुका है बहुत पहले, तो उस पोजीशन का और उस इज्जत का गलत की वैक्सीन को आए हुए और इस्तेमाल होते, और ऐसा हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं मिला कि वैक्सीन लगवाने से आप ज्यादा वायरस का
کہ یہ جو آپ کے باڈی تیار ہو جائے گی اور جب وائرس آئے گا تو زیادہ اس کے اندر ویریئنٹ بننے کا چانس ہوگا. لیکن ایک ہمارے دوستوں کو بات یاد رکھنی چاہیے، ابھی جو نام بدل گئے ہیں، الفا، بیٹا، جو ڈیلٹا اور گیما، لیکن جو عام لوگوں کے لیے میں کہہ دوں جو انڈین ویریئنٹ ہے، جو یو کے کا ویریئنٹ ہے، جو برازیل کا ویریئنٹ ہے، جو ساؤتھ افریقہ کا ویریئنٹ ہے، یہ سارے ویریئنٹ اس وقت آئے ہیں جب ان جگہوں پہ ویکسین ابھی اتنی لگی بھی نہیں تھی. یعنی کہ ویریئنٹ کے لیے، وائرس کو اپنی شکلیں بدلنے کے لیے ویکسین کی ضرورت نہیں ہے. یہ کنٹرول پروسیس ہے، وائرسز اپنے آپ کو رائٹ سر. سر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر فلک یہ بتائیے گا کہ حاملہ خواتین کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے اوپر ٹیسٹ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں کیا جا سکا ابھی تک کہ ان کو ویکسینیشن کروانے کا کہا جائے. اب ڈاکٹرز کچھ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ حاملہ خواتین بھی ویکسینیشن کروا سکتی ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت زبردست سوال ہے آپ کا. آپ کی انفارمیشن کو میں تھوڑا سا یہاں کریکٹ کروں گی کہ حاملہ خواتین کے اوپر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا. رینڈمائز کنٹرول ٹرائل ہو چکا ہے خواتین پر بھی، اور وہ بھی سکسیسفل ٹرائل رہا ہے. جتنی بھی خواتین، ان کا کنٹرول گروپ اینڈ ان کے جو ہے کہ ٹیسٹنگ گروپ، دونوں گروپس پر دیکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہیں حاملہ خواتین ویکسین کو. تو ماشاءاللہ سے وہ جو ٹرائلز ہے وہ سکسیسفل رہا ہے. یعنی کہ جو حاملہ خواتین ہیں، پریگننٹ ویمن آلسو کین ڈو دا ویکسینیشن. تو جو بھی خواتین ہیں جو بے شک ان کا فرسٹ ٹرائمسٹر ہے، سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے، جو بھی ہے وہ ایزیلی بغیر کسی خوف کے جا کے ویکسینیشن کروا سکتی ہیں. اور حاملہ خواتین کے لیے میں یہی کہوں گی کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ان کی ویکسینیشن میں. ویسے بھی حاملہ خواتین کی امیونٹی ایز کمپیئر ٹو ادرس زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ قدرتی طور پہ جو ہے نا ان کی باڈی میں نیو سیلز بن رہے ہوتے ہیں، نیو سیلز جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تو زیادہ اچھے طریقے سے رسپونڈ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ ریکمینڈ کر رہی ہیں اس کو. اچھا ڈاکٹر جاوید سر، یہ بتائیے گا تھوڑا سا ایک آخری سوال اس حوالے سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے تو یہ ایک کامیابی ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم کی کہ ویکسینیشن کے لیے اتنے اچھے انتظامات کیے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ویکسینیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اگری کریں اور وہ آئیں، تو کیا سر یہ سسٹم ہمارا اس کو سنبھال پائے گا؟ ابھی ہم اتنی تعریف کرتے ہیں کہ سسٹم اچھا ہے، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ بڑے کم لوگ آ رہے ہیں؟ جی بالکل، سسٹم آپ کا وہ سسٹین کرے گا. ابھی بھی 300,000 پہ وہ جا چکے ہیں پاکستان میں جو ویکسینیشن کی جا رہی ہے. ان کا جو پلان ہے وہ 400,000 to 500,000 پر ڈے کے حساب سے ہے. جیسے ڈاکٹر جاوید صاحب نے کہا تھا کہ جو ان کا ٹارگیٹ ہے وہ ہے 7 کروڑ کا بائی دی اینڈ آف دی ایئر. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو یہ 500 کے قریب ڈیلی کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے ان کی تیاری مکمل ہے. بہت سے ویکسینیشن سینٹر اور ایڈ بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس کی پالیسی کے جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق تبدیلیاں بھی لائی جا رہی ہیں. تو ہمارا بالکل ہیلتھ سسٹم سے سسٹین کرے گا اس وقت، اور اس کے ساتھ اس میں وہ بہتری بھی لا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فلک آپ سے ویکسینیشن کے حوالے سے آخری سوال کہ مزید ویکسینیشن کی ایکسیپٹنس کے لیے کس کس لیول پہ کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میڈیا بھی پوری کوشش کر رہا ہے اپنا رول پلے کرنے کی، آپ بھی ایک ٹی وی چینل پہ پروگرام کرتی ہیں، آپ بھی ذرا اس پہ بات کرتی ہوں گی، اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس میں سول سوسائٹی بھی کوشش کر رہی ہے، ڈاکٹر تو ظاہر ہے کہ فرنٹ لائن کے اوپر آ کے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ اس کی ایکسیپٹنس کو بڑھایا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایکسیپٹنس بڑھانے کے لیے وی نیڈ ٹو ریموو دا نیگیٹو امیج آف دا ویکسین. سب سے پہلے ہمیں مسکنسیپشن کو کلیئر کرنے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ جو بلب کا جلانا اینڈ دین مقناطیس اور واٹ ایور دے آر سینگ، کہ یہ سب چیزوں کو پہلے ہمیں ایکسکلوڈ آؤٹ کرنا ہے، یہ لوگوں کے ذہن سے نکالنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ویکسین کی پراپر ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے لوگوں کو کہ ویکسین ہوتی کیا ہے، کس طریقے سے کام کرتی ہے، باڈی کے اندر جا کے کیا میکینزم آف ایکشن ہوتا ہے اس کا. تو لوگوں کو جب چیزوں کے بارے میں کلیئر ان کا ویژن ہوگا، آپ اور میں بھی اگر ہمیں کوئی دوا ایک دم سے دی جائے گی تو آپ اور میں بھی، جبکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بھی یہ سوال کریں گے کہ یہ کیوں دی جا رہی ہے، باڈی میں جا کے اس کا کیا رول ہوگا.
تو لوگوں کو ہمیں پراپر طریقے سے اس کی ڈیفینیشن پلس اویئرنیس دینی ہوگی کہ یہ آپ کی باڈی میں کیوں انجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور جو مسکنسیپشن اور مس ہے اس کو کلیئر کرنا ہوگا. ہم چاہے میڈیا پہ کتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ کر لیں، چاہے ڈاکٹرز کتنا بھی لوگوں کو سمجھا دیں، کتنا بھی ہم عوام کو بتا دیں کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، پر جب تک ان کو ہم لوگ بالکل روٹس میں جا کر نہیں سمجھائیں گے، ان کے مائنڈ کے اندر جا کے ہم ان کو یہ کلیئر نہیں کریں گے کہ دیئر از نو اینی سائیڈ افیکٹ، یا آپ کی صحت کے لیے صحیح ہے، تب جا کے لوگ آئیں گے اور ویکسینیشن کروائیں گے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہے یا جہاں پر الٹریسی کا ریٹ زیادہ ہے، جہاں لوگ ہیں وہاں پر جا کر لوگوں کو ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی، وہاں کے لوگوں کو یا ان کے ریپرزینٹیٹیو کو سلیکٹ کر کے ہمیں ان کو بتانا ہوگا کہ آپ اپنے عوام کو اس چیز پر متفق کریں، ان کو اگری کریں. دوسرا، ہمارے یہاں کی عوام جو ہے وہ مذہبی اسکالرس کو زیادہ فالو کرتے ہیں، تو ہمیں ان سے بھی ہیلپ لینی چاہیے، ان سے بھی اس چیز کو ان کو ایک اسٹیج پہ لانا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے کہ پلیز عوام کو اویئر کریں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ ویکسینیشن کروائیں. تو ہمارے لوگ مذہبی اسکالرس کو فالو کرتے ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. تو میرے خیال سے یہ اقدامات جو ہیں وہ ضروری ہیں لوگوں کو اور ویکسینیشن کے عمل کو اور مزید بڑھانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جواد سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس رفتار سے ویکسینیشن لگ رہی ہے پاکستان اور پوری دنیا، کیا سمجھتے ہیں کہ ویکسینیشن ظاہر ہے کہ ابھی تک تو یہی آخری حل ہے اس سے بچاؤ کے لیے، باقی اللہ اپنا کرم رکھے اور اللہ کرے کہ جلد از جلد اس سے جان چھوٹ جائے. کتنا عرصہ لگ جائے گا سر کرونا فری ہونے میں؟ دیکھیے، ویکسینز کی رفتار تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ تمام غریب ممالک کے اندر کم ہے، اور کمپیئر ٹو امریکہ یا یورپ جہاں وہ 60% آبادی تک پہنچ رہے ہیں، 50% تک پہنچ رہے ہیں، تو وہ ہم تو ابھی 1-2% تک جا رہے ہیں. اس کے بعد لیکن وائرس کا یا بیماریوں کا، انفیکشس ڈیزیز کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑھتی ہی جاتی ہیں، ایونچولی انہوں نے نیچے بھی آنا ہوتا ہے. تو یہ جو نیچرل ہسٹری ہے ڈیزیز کی، اس کے اوپر ہماری زیادہ ہوپس ہیں. ابھی اس وقت جو ہمیں 1-2 ماہ کا میرے خیال سے تھوڑی سی آسانی ہوگی کہ موسم کی سیزنیلٹی کا اثر پچھلے سال میں جون کے بعد کیسز کم ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن ڈر اس کے اندر یہ ہے کہ جو انڈیا ویریئنٹ ہے وہ افغانستان میں آ چکا ہے کافی بڑی تعداد میں، اور وہاں پہ ہیوی سرجز ہوئی ہیں کیس کی. اور آج ہی مجھے امریکہ سے جو کچھ سائنسدان اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا مجھے میسج بھی آیا اور انہوں نے ایک قسم کی وارننگ بھی بھیجی کہ آپ لوگوں کو پاکستان میں ذرا احتیاط بڑھا لینی چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر وہ ویریئنٹ پاکستان آتا ہے اور جہاں ہماری ابھی آبادی ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو اس کو بڑھنے کا موقع مل سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مل گیا ہے یا لیکن ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد حالات بڑے خراب ہیں، انڈیا کے حالات ہیں، اور صرف لوگ انڈیا کو دیکھتے ہیں. انڈیا کے ساتھ جو باقی ممالک ہیں، نیپال ہے، مالدیوز ہے، بھوٹان ہے. بھوٹان نے کیونکہ 60% اپنی آبادی کو تقریباً 1 انجیکشن ان کو لگ چکا ہوا ہے، تو وہاں پہ اس طرح یہ اموات نہیں آئی. لیکن مالدیوز چھوٹا سا ملک ہے، نیپال چھوٹا سا ملک ہے جو انڈیا کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہے، تو وہاں انڈیا کی جو سرج کے 2-3 ہفتے بعد ان کی اپنی سرجز شروع ہوئی ہیں، اور ان کی ڈیتھ ریٹ وغیرہ انڈیا سے بڑھ گئے ہیں جب آپ ان کی پاپولیشن کے حساب سے ان کو دیکھیں. تو ہم ابھی خطرے سے باہر نہیں نکلے، موسم ہمارے حق میں ہے، ویکسین کی رفتار بڑھ رہی ہے، یہ اچھی بات ہے. تو ہمیں تھوڑی میں یہ کہوں کہ چند ماہ مزید احتیاط کیجئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بہتر طریقے سے نکل آئیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جاوید سر، یہ بتائیے گا جو ویکسین یہ ابھی لگ رہی ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا، کوئی چیز سامنے آئی کہ اس کا اثر کتنی دیر تک رہے گا؟ اور دوسرا سوال سر اسی کے ساتھ کنیکٹنگ، کہ کہیں ایسا تو نہیں خدا نخواستہ 10 سال 20 سال بعد کچھ سائیڈ ایفیکٹس آنے کے چانسز ہیں کیا؟ دیکھیے، ابھی تک جو ویکسین کو شروع ہوئے ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، اور جو انیشل جو ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا کم از کم 6 مہینے اس کی ایفیکیسی رہے گی. کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کچھ ملکوں سے شاید بوسٹر ڈوز کا بھی ضرورت پڑے، اس کے بارے میں ابھی تک حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جہاں تک سائیڈ افیکٹ کی بات ہے، اکثر جو بہت سے اور ویکسینیشن اس کے علاوہ بھی جو لگائے جا چکے ہیں، ان کے سالوں کے بعد سائیڈ افیکٹس اتنے نظر نہیں آ رہے. تو ابھی سے اس خدشے کا اظہار کرنا کہ شاید کچھ سالوں کے بعد اس کے اثرات آئیں گے، تو
میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اس وقت پہ ہم اسپیکولیٹ کریں یا اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ جبکہ ہمارے ہاں اور بہت سے اور مسائل ہیں جس کی جو ایکسیپٹنس ریٹ جو ہے نا بہت کم ہے اس وقت. تو اس وقت ہمیں پازیٹیو میسج آنا چاہیے کہ اگر آپ اس وبا سے نکلنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن کو روکا جائے. اس کی ٹرانسمیشن کو روکنے کا ایک اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کے اتنی ویکسینیشن آپ بڑھا دیں کہ لوگوں کی کہ وہ وائرس کو وہ جو جن لوگوں میں ہوگی ان میں اس کے ٹرانسمیشن کے احساس کم ہو. ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ویکسینیشن کرنا. کئی سالوں کے ڈاؤن دا روڈ کیا سائیڈ افیکٹس ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سٹیج پہ ہمیں اس کو اسپیکولیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کچھ زیادہ اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے کہ بات کی جائے. بہت شکریہ, آپ نے اس پہ جواب دیا ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے سر. جب واپس آئیں گے تو ہم بلیک فنگس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر جواد صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ بلیک فنگس کے جراثیم ان کے نمونے ملنا سر کس حد تک تشویشناک ہے؟ بہت تشویشناک ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے میرے ایک ساتھی دوست جو ایک بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل لاہور میں کام کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ تقریباً 6 کیسز وہ خود دیکھ چکے ہیں لاہور کے اندر جو ان کے زیر علاج آئے. تو پرابلم یہ انڈیا کے اندر زیادہ تھا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو جسے بلیک فنگس کہہ رہے ہیں یہ کرونا کی سے پہلے بھی وہاں پہ زیادہ تھا باقی ملکوں کی نسبت. تقریباً بعض کافی زیادہ ان کی تعداد تھی. لیکن اس کا جو جوڑ بنا ہے یا لنک بنا ہے وہ شوگر کے مریضوں کے ساتھ بنا ہے. اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب شوگر کے مریض کو کرونا وائرس ہوا ہوتا ہے تو اس کا امیونٹی کم ہوئی ہوتی ہے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ ہم اسٹیرائڈز اب دی جاتی ہیں بعض لوگوں کو ان کی جان بچانے کے لیے, اور جو بڑی افیکٹو دوائی ثابت ہوئی ہے. لیکن یہی جو افیکٹو دوائی ہے جب شوگر کے مریض کو جس کی نہیں ہوئی ہو یا اس کو زیادہ انکنٹرولڈ جسے ہم کہتے ہیں ہو, تو اس میں یہ خطرہ اس کا جسے ہم کہتے ہیں بلیک فنگس کا ہو جاتا ہے, جو ایک فنگل ڈیزیز ہے اور یہ نارمل ہوتی ہے. بعض ہم جس کا امیون سسٹم ٹھیک ہوگا, اس نے سپوز بھی اس کو ملے ہیں اور وہ ایکسپوز بھی ہوا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا. پرابلم وہیں پہ ہوتا ہے جہاں آپ کی امیونٹی بیماری کی وجہ سے کم ہوئی ہو, اور اس کے اوپر جب آپ کو اسٹیرائڈز ملتے ہیں تو آپ کی امیونٹی اور کم ہو جاتی ہے. اب اس کا پرابلم بہت یہ ہے کہ انڈیا کے اندر تو تقریباً 12,000 سے زیادہ کیسز آ گئے ہیں, اور تقریباً 50% یعنی کہ 50% سے زیادہ جن لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے ان کی موت ہو جاتی ہے. لیکن اس کی ڈائگنوزس بھی بڑی مشکل ہے. اس کا کیوں, یہ کوئی بلڈ ٹیسٹ تو ہے نہیں ہے کہ جس کو آپ نے وہ کیا تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ بلیک فنگس ہے یا کچھ اور ہے. اس کے لیے سی ٹی اسکین کرنا پڑتا ہے, اس میں بایوپسی کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ عام جگہوں پہ ہو نہیں سکتی اس کی ڈائگنوزس. تو ایون انڈیا کے اندر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 12,000 ایسے کیسز آئے ہیں تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تعداد میں ہوں گے. حل اس کا وہی ہے, آپ جلدی سے ویکسین کروائیے اور اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیے. وہ ویسے بھی آپ کو رکھنی چاہیے. اگر آپ یہ 2 چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر ویریئنٹ آئے یا کوئی اور بیماری آئے تو آپ کے بچنے کے چانسز اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فلک یہ بتائیے گا یہ اس کا پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے, کچھ کرونا کی طرح سے ہی یا کوئی اور طریقہ کار؟ Hello. جی آپ I'm audible. جی پلیز. جی, can you repeat your question please? میں اس کے پھیلاؤ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جیسے ایک لے مین کی حیثیت سے کہ جیسے کرونا ہے وہ ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے, تو اس کا بھی کچھ اس طرح سے پھیلاؤ ہے؟ دیکھیں فنگل انفیکشن جو ہے, فنگس جو ہے اسپورس ہوتے ہیں, لائک اس کے obviously بات ہے that can also spread one patient to another, easily spread ہو سکتا ہے یہ بھی, پر اکثر انہی لوگوں کو کرتا ہے بلیک فنگس جو جس طرح اس کی وجہ سے امیونٹی جن پیشنٹ کی ڈکریز ہو جاتی ہے یا پھر پرولونگ آئی سی یو میں اسٹے ہے, ان کا امیونٹی بالکل لو ہو گئی ہے, اور کووڈ-19 کی جو کمپلیکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم آئی سی یو میں بہت پرولونگ رکھتے ہیں پیشنٹ کو, ان میں بلیک فنگس جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے ان پیشنٹس کے اندر.
اور یہ بیماری ہے بہت زیادہ نہیں پائی جاتی، پر اگر جن لوگوں کو ہوتی ہے تو اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کافی کہ سیریس ہوتے ہیں اور ڈیڈلی جو ہے نا یہ لوگوں مطلب ڈیڈلی فنگس انفیکشن کہلاتا ہے یہ، اور یس اٹ کین آلسو اسپریڈ پرسن ٹو پرسن. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جاوید صاحب سر یہ بتائیے گا اس سے بچنے کے لیے تو ڈاکٹر جواد نے بتا دیا کہ ویکسینیشن کی بات کر دی، اگر خدا نخواستہ کسی میں رپورٹ ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں بالکل اس کا علاج موجود ہے. جس طرح ڈاکٹر جواد صاحب نے بات کی اس کا تشخیص ذرا مشکل ہے. اس کے بارے میں ایک بڑا سمپل سا سلوگن آج کل چل رہا ہے، تھنک اباؤٹ فنگس، کہ جب تک آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ نہیں آپ اس کی تشخیص نہیں کر سکتے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایک بلڈ ٹیسٹ تو نہیں ہے جس سے آپ اس کی تشخیص کر سکیں، تو آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے. جب آپ سوچیں گے تو اس کے بعد پھر آپ پراپر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس میں سی ٹی اسکین وغیرہ شامل ہے. اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی واضح کر دوں، یہ دو طرح کے جو فنگس ہے وہ اس کی بات کی جاتی ہے. بلیک فنگس کی دو آرگنس دو ایریاز کو وہ اسپیشلی افیکٹ کرتی ہے. کووڈ کے جو لنگس کی ہے نا، لنگس کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، چیسٹ پین ہوتی ہے، انفلٹریٹ بڑھ جاتے ہیں. ایک اور دوسری جو ہے نا وہ سائنسز کو افیکٹ کرتی ہے، وہ آنکھ کی آربٹ کو افیکٹ کرتی ہے، پھر وہاں سے وہ برین کی طرف چلی جاتی ہے. جب اس کے پہلا سمٹم جو آتا ہے وہ ناک بند ہونا ہے. جب ناک بند ہوتا ہے تو اکثر لوگ سائنوسائٹس کا سوچتے ہیں، تو بیکٹیریل انفیکشن کا سوچتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں کہ کسی کو کرونا ہوا ہو اور اس کی ڈائبٹیز جو ہے نا وہ فلی کنٹرولڈ ہو، اور اس کے کرونا کے علاج کے لیے آپ نے اسٹیرائڈ استعمال کیے ہوں یا ایک اور دوا جو آج کل ٹیمرا کے نام سے مشہور ہے وہ استعمال کی ہو، تو اس میں اس طرح کے بڑھنے کا اہتمام بڑھ جاتا ہے. ایک اور چیز جو ہیومیڈیفائرز ہیں اس میں جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ اسٹیرائل واٹر ہونا چاہیے. اگر وہ ٹیپ واٹر استعمال کرتے ہیں تو چونکہ یہ انوائرمنٹل فنگس ہے جس کے سپورٹس ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو اس میں اس کے چانسز ہیں کہ یہ پھیل جائے. آئی سی یو میں بھی اس طرح جو سرکٹس پہ رہے ہیں ان کے جو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. جس ہاسپٹل میں ایک دفعہ یہ فنگس پھیل جاتا ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ اس ہاسپٹل میں آخر پھیلا کیوں، کہ کہاں سے یہ فنگس آیا جس کی وجہ سے یہ پھیلا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جب علاج کی بات کرتے ہیں، جی ہاں اس کا علاج موجود ہے، انفوٹیراسن بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور اکثر یہ ہوا ہے کہ بہت دیر کر دیتے ہیں جب تک تشخیص سے، جو انڈین ایکسپیرینس آیا تو بائی دیٹ ٹائم فنگس کے لیے سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، میجر سرجری. اب ان کے پیشنٹ کی سائنسز انوالوڈ ہیں، اس کی آنکھ کی آربٹ انوالو ہیں یا برین میں چلے گئے تو وہ ایک طرح کا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ارلی ڈائگنوز اگر اس کا کیا جائے تو بالکل اس کا علاج ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جاوید صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا آج کے پروگرام میں. ڈاکٹر جواد رانا صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر فلک بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین آخر میں اس کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو وہ ویکسینیشن پہ بات آتی ہے کہ اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں اس وبائی مرض سے تو ہمیں جلد از جلد ویکسینیشن کروانی ہوگی، اور اس کے اندر یہ جو جتنی بھی سازشی تھیریز ہیں ان کے اوپر کان نہ دھریں. ہم نے ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، آپ کے سامنے ہم نے ساری بات رکھی ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے ویکسینیشن آپ کروائیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.